بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جماعت اسلامی پر امریکی امداد کا الزام، حقیقت یا پروپیگنڈا؟ سوال: گزشتہ کئی سالوں سے جماعت اسلامی پر یہ الزام بار بار دہرایا جا رہا ہے کہ اسے امریکہ سے امداد ملتی ہے۔ اب اس الزام کی نوعیت کچھ یوں بیان کی جاتی ہے کہ امریکی سفارت خانہ جماعت اسلامی کی لاکھوں کتابیں خرید کر سمندر میں غرق کر دیتا ہے اور یوں جماعت کو مالی طور پر فائدہ پہنچتا ہے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ جواب: اگر کوئی شخص شرم و حیا سے بالکل خالی ہو جائے اور سرخ و سفید ہر طرح کا جھوٹ بولنے پر اتر آئے تو آدمی آخر اس کے کس جھوٹ کی تردید کرے اور کہاں تک کرتا چلا جائے۔ اس الزام کو سننے والوں کا کام تھا کہ الزام لگانے والوں سے پوچھتے، تمہارے پاس اس دعوے کا کیا ثبوت ہے؟ تمام دنیا کے قوانین میں یہ بات مسلم ہے کہ ثبوت مہیا کرنا الزام لگانے والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، نہ کہ ان کی جن پر الزام لگایا گیا ہو۔ اب الزام لگانے والوں نے خود محسوس کیا کہ کسی بغیر ثبوت کے بار بار ایک ہی بات دہرانے سے عوام کو زیادہ دیر تک دھوکہ نہیں دیا جا سکتا، تو انہوں نے یہ نیا ڈرامہ گھڑ لیا کہ امریکہ لاکھوں کی تعداد میں ہماری کتابیں خرید کر سمندر میں پھینک دیتا ہے۔ اب ذرا غور فرمائیے، ان کتابوں کو چھاپنے کے لیے کاغذ کہاں سے آتا ہے؟ یہی ملک ہے یہاں جہاں سے وہ خریدا جاتا ہے۔ باہر سے تو بغیر لائسنس کے ایک شیٹ بھی نہیں آ سکتی۔ پھر یہ لاکھوں کتابیں کسی نہ کسی پریس میں چھپتی ہوں گی، اس کے بعد وہ کتابیں کسی راستے سے سمندر تک پہنچائی جاتی ہوں گی۔ کیا یہ سب کچھ اتنا پوشیدہ ہے کہ کسی کو نظر نہ آئے؟ تو پھر بتائیے، وہ دکان کون سی ہے جہاں سے اتنا کاغذ خریدا جاتا ہے؟ وہ پریس کون سا ہے جہاں یہ لاکھوں کتابیں چھپتی ہیں؟ وہ ٹرینیں یا ہوائی جہاز کون سے ہیں جن کے ذریعے یہ کتابیں سمندر میں لے جائی جاتی ہیں؟ اب میں آپ کے سامنے ایک اور گزارش رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ملک ابھی اتنا خالی نہیں ہو گیا کہ اس میں ایک بھی سچا، دیانتدار اور انصاف پسند شخص باقی نہ بچا ہو۔ آپ ایسے 10 معتبر افراد کو منتخب کیجیے، وہ سب سے پہلے میرے گھر تشریف لائیں، پھر میاں توفیق محمد نائب امیر جماعت اسلامی کا گھر دیکھیں، اس کے بعد چودھری رحمت الہی سیکرٹری جماعت اسلامی پاکستان کا گھر دیکھیں، اور پھر مشرقی و مغربی پاکستان میں جماعت اسلامی کے دیگر ذمہ داران کے گھروں کا جائزہ لیں۔ اپنی آنکھوں سے دیکھیں وہ کس قسم کے گھروں میں رہتے ہیں، ان کی معاشرت کیسی ہے، ان کے گھروں میں کتنا فرنیچر ہے، کیا ساز و سامان ہے، اور یہ بھی دیکھ لیں کہ وہ گھر ان کے ذاتی ہیں یا کرائے پر لیے گئے ہیں۔ پھر خود فیصلہ کریں کہ کیا واقعی امریکی امداد لینے والوں کی زندگیاں ایسی ہوتی ہیں؟ کیا آپ کو کوئی ایسی جماعت بھی ملے گی جو اتنی ایماندار ہو کہ جو رقم لے اسے صرف اسی مقصد پر خرچ کرے جس کے لیے لی گئی ہو، اپنا گھر بھرنے یا ذاتی فائدے کے لیے اسے استعمال نہ کرے، اور ساتھ ہی اتنی بے ایمان ہو کہ اپنی حکومت کے ہاتھ بھی نہ بکے، اپنے ملک کے سرمایہ داروں یا صنعت کاروں کے ہاتھ بھی نہ بکے، بلکہ 12,000 میل دور امریکہ جا کر خود کو بیچ ڈالے؟ میں کہتا ہوں اگر کسی کے پاس عقل ہے تو وہ خود سوچے کہ جو لوگ اس درجہ دیانتداری سے کام کر رہے ہیں، کیا وہ کسی غیر ملک کی قوت کے ہاتھ بک سکتے ہیں؟ کیا اس ملک میں ضمیروں کی خرید و فروخت کا بازار بند ہو چکا ہے؟ کیا یہ کسی سے چھپا ہوا ہے کہ یہاں کون بک چکا ہے، کس قیمت پر بک چکا ہے، اور کس نے کس کو خریدا ہے؟ تو کیا کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے یا جماعت اسلامی کو یہاں کسی نے خریدا ہے؟ کیا کوئی اٹھ کر کہہ سکتا ہے کہ میں ذاتی طور پر کسی کا ایک پیسے کا بھی احسان مند ہوں؟ کیا جماعت اسلامی نے کبھی کسی سے سودے بازی کی ہے؟ سوال تو یہ ہے کہ کیا اس ملک میں صرف ہم ہی باقی رہ گئے ہیں کہ جن پر ایسے ذلیل اور گھناؤنے الزامات لگائے جائیں؟ جن لوگوں کا دعویٰ ہے کہ جماعت اسلامی امریکہ سے امداد لے رہی ہے، وہ ذرا خود بھی اپنے محلات، اپنی گاڑیاں اور اپنی آسائشیں دیکھ لیں۔ انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ حرام کا مال کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں نہیں۔